بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا بیان جسے نور حق حاصل ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، جیسے نور حق حاصل ہو گیا اسے بڑھاپا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے شخص کے اعضاء کی سست مست کے اعضاء کی سستی کی مانند ہے جو رستم جیسے پہلوان کے لیے بھی رشک کا باعث ہے۔ ایسا انسان جب مرتا ہے تو اس وقت اس کے رگو پے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے۔ جو شخص ان انوار الہی سے محروم ہے اس کی مثال بے پھل کے باغ کی سی ہے جسے خزاں نے ختم کر ڈالا ہو۔ باغ کی ایسی حالت اس کی خود بینی کی وجہ سے ہوئی جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس معشوق کے عشق میں عالم روتا تھا اب وہی عالم اس کو اپنے سے دور بھگاتا ہے۔ اس نے ایسا کیا جرم کیا؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے حسن کو اپنی ملکیت جانا۔ ہم اس سے حسن کو اس لیے واپس لے لیتے ہیں تاکہ سب جان جائیں کہ حسن دراصل ہماری ملکیت ہے اور دنیا کے حسین ہمارے گوشۂ چین میں، تاکہ یہ حسین سمجھ جائیں کہ یہ حسن کا لباس مانگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی، اور در حقیقت تمام خوبیاں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور یہ کائنات حقیقت میں اس کا مظہر ہے۔ کائنات میں موجود سب خوبیاں عارضی ہیں اور پھر اپنے مرکز کی جانب لوٹ جاتی ہیں۔ ان کا ظہور ایسے ہی ہے جیسے سہ رنگے آئینے میں سورج کی روشنی نظر آتی ہے۔ جس طرح سورج کا نور ایک ہی رنگ کا ہے اور مختلف شیشوں میں مختلف نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی صفات ہیں، اور جب وہ مظاہر باقی نہیں رہتے تو صرف ایک رنگ و نور کا باقی رہ جاتا ہے۔ سامعین کرام، انسان کو صفات خداوندی کے بغیر مظاہر کا مشاہدہ کرنا چاہیے تاکہ کائنات کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ اس نور کا مشاہدہ کر سکے۔ تو نے مظاہر کے ذریعے اس کی صفات کے مشاہدے کی عادت خود کو ڈال رکھی ہے۔ حضرت حق اپنی صفت حسن کو واپس لے لیتے ہیں تاکہ تو جان سکے کہ یہ حسن تیرے پاس عارضی تھا۔ اگر تو اس نعمت کے زوال پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو وہ تجھے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگر حسن کے جانے پر تو نے شکر ادا نہیں کیا تو پھر خود خون کے آنسو بہاتا رہے گا۔ عوض تو شکر گزار کو ملتا ہے، نہ کہ ناشکر کافر کو۔ کفار کے اعمال رائگاں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے قلوب کی اصلاح کر دی ہے۔ ناشکرے سے حسن اور خوبی اس طرح زائل ہوتی ہے کہ پھر اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر کافر کو اپنے اوصاف حسنہ یاد بھی نہیں آتے۔ ہمیشہ کی دولت صرف شکر گزاروں اور وفاداروں کو ہی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، بس اس حکم پر عمل کرنے سے ہی تجھے بہترین اجر مل سکتا ہے۔ انسان اپنی ضروریات کو کم کر کے دوسروں پر خرچ کرتا ہے تبھی اسے آخرت میں بہترین اجر ملتا ہے۔ جو سخی دوسروں پر خرچ کرے گا دولت آخرت اسی کے حصے میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرما کر انہیں خوش کر دے گا۔ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کو بڑھا کر انہیں واپس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ موت کو حکم دے گا کہ ان شکر گزاروں سے تو نے جو کچھ چھینا وہ ان کو لوٹا دے۔ سامعین کرام، موت ان کو دنیاوی مال دینا چاہے گی تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے کہ اب انہیں اخروی مالداری میسر آ گئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہم صوفی ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، اب ہم اسے ہرگز واپس نہیں لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اجر عطا فرما دیا ہے جس کے بعد ہمیں دنیاوی مال و زر کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دنیاوی چیزیں شور و زدہ پانی کی مانند ہیں اور آخرت کی نعمتیں سرچشمہ کوثر ہیں۔ ایسا انسان دنیا کو کہہ دیتا ہے کہ ہم راہ خدا کے شہیدان ہیں اور تیری ان عنایتوں کو تیرے منہ پر مارتے ہیں تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دنیا کو بیکار سمجھتے ہیں اور یہ فنا کے بعد بقا کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی جملہ مشکلات بفضل تعالیٰ کھل جاتی ہیں اور ان کا مشرق بسمل ہو جاتا ہے۔ فنا سے جو نا امیدی پیدا ہوتی تھی وہ سب امید سے بدل گئی اور ان کے لیے دنیا پاک جگہ بن جاتی ہے۔ اس فنا کے بعد ان کو ابدی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔
عالم غیب میں ایسے لوگ سورج کی مانند ہوتے ہیں اور سورج ان کے مقابلے میں ستارے کی مانند ہوتا ہے۔ سامعین کرام، تمام عابدوں کی امیدیں غیب اور عدم سے وابستہ ہیں۔ کاشتکار جس نے بیج بو کر اپنی کوٹھی خالی کر لی ہے، وہ اس پیداوار پر خوش ہے جو کہ ابھی عدم میں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آئے گی۔ بس ہر انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے لیے پردہ غیب میں ہے وہ اس کا منتظر رہے گا، تاکہ وہ جان لے کہ نیکی سے لامحالہ آرام میسر آئے گا۔ پردہ غیب کی چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ موجود پرستوں کو غیب یعنی آخرت پرست بنا دیتا۔ حضرت حق اللہ تعالیٰ کی کارگاہ عدم ہے جس سے وہ عطا یا عنایت کرتا رہتا ہے۔ در حقیقت دنیا غیر موجود نظر آتی ہے اور آخرت حقیقتاً موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ جیسا کہ ہوا کو غبار وغیرہ نے پوشیدہ کر رکھا ہے جو غیر واقعی چیزیں ہیں، تو جو معدوم ہے وہ نظر آ رہا ہے اور جو مخفی ہے وہ موجود ہے۔ گرد کا بگولا اٹھتا ہے تو خاک نظر آتی ہے، لیکن اصل محرک یعنی ہوا نظر نہیں آتی۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر اس کا وجود اس لیے سمجھ آتا ہے کہ خاک میں خود اڑنے کی طاقت نہیں۔ انسان کے افکار پوشیدہ ہیں اور اس کی گفتگو جس کا وجود افکار کے وجود کا پرتو ہے وہ ظاہر، اور یہی حال وجود مطلق سے ہے جو کہ حقیقت ہے، وہ بظاہر غیر موجود ہیں اور موجود نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، ہم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہماری نظر کا قصور ہے کہ وہ غیر موجود کو ہمیں دکھا رہی ہے، اور جس کی آنکھ میں نیند ہو وہ محض خیالی اور غیر واقعی چیزوں کو موجود دکھا دیتی ہے۔ عالم شہود جو کہ معدوم ہے موجود نظر آتا ہے، اور عالم غیب ہماری جسمانی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا ہے۔ یہ حضرت حق تعالیٰ کی سحر آفرینی ہے کہ منکر غیر حقیقی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے جادوگر ہوتے ہیں جو چاند کی چاندی کو کپڑا بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ دنیا کے متعلق ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم چاندی کو کپڑا سمجھ رہے ہیں۔ دنیا دار کی عمر اسی دھوکے میں ختم ہو جاتی ہے اور جو کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ دنیا میں انسان کے 3 ساتھی ہیں: دوست، مال اور نیک عمل۔ ان میں دو تو مرتے وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر نیک عمل وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ موت کے وقت محض دوست قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں، اور نیک اعمال انسان کی قبر میں اس کے ساتھی ہیں۔ سامعین کرام، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا کو فانی جان کر اس میں اپنی اخروی زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے جو اس کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس فانی دنیا کو سراب جانتے ہیں اور اس کے دھوکے میں نہیں آتے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنا وقت برباد نہیں کرتے اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔